بسم الله الرحمن يا الرحيم. أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کا دل بنایا ہے، اور دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ دل کے اوپر جب گناہوں کا پردہ آ جاتا ہے تو ایک پردے پر تہ بتہ پردے لگتے چلے جاتے ہیں، پھر انسان کے دل کے اندر اچھی باتوں کا آنا، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دل انسان کا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پتھر سے مانند سخت ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ پتھر ایک وقت میں پانی گرتے گرتے اس کے اندر نمی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن انسان کا دل گناہ کرتے کرتے گناہوں کے پردے اس کے اوپر لگتے لگتے انسان کا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے لے لیجیے، ایک آئینہ بالکل صاف و شفاف جب انسان کے چہرے کے سامنے رکھا جائے، انسان کے منہ سے، انسان کی ناک سے جو ہوا نکلتی ہے، انسان کے منہ سے جو بھاپ نکلتی ہے، وہ بھاپ کے اثرات، انسان کے نکلنے والے بھاپ کے اثرات آئینے کے اوپر منتقل ہو جاتے ہیں۔ جو آئینہ بالکل انسان کے چہرے کو، ہر عیب کو ظاہر کر دیتا ہے، لیکن جب اسی آئینے کے اوپر بھاپ آ جاتی ہے، اسی آئینے کے اوپر گرد و غبار چھا جاتا ہے، تو وہ آئینہ اپنا اصلی کام کو بھلا دیتا ہے۔ آئینہ کا کام کیا ہے؟ انسان کے چہرے کے عیب کو ظاہر کرنا، انسان کے بال کے صحیح ہے یا نہیں ہے اس کو ظاہر کرنا، لیکن جب اسی آئینے کے اوپر قساوت آ جاتی ہے، گرد و غبار آ جاتا ہے، تو پھر وہ آئینہ کیا ہو جاتا ہے؟ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اسی مثال کو دے کر اللہ والوں نے ایک بات کو سمجھائی کہ انسان کا دل بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے پیدا فرمایا، انسان کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے واسطے پیدا فرمایا۔ اسی کو اللہ والوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ، ہر چیز کے دھونے کا ایک آلہ ہوتا ہے،
جیسے انسان کا کپڑا گندا ہو جاتا ہے، انسان کپڑے کو واش کرتا ہے، کپڑے کو دھوتا ہے، صابن لگاتا ہے، انسان کا ہاتھ گندا ہو جاتا ہے، انسان اپنے ہاتھ کو صاف کر لیتا ہے۔ آپ کا کپڑا گندا ہو گیا، آپ نے دھوبی کے پاس کپڑا لے جا کر دے دیا، دھوبی نے کپڑا تو دھویا، لیکن کپڑا دھونا نہ دھونا دونوں برابر۔ آپ یقین جانیے، آپ اس دھوبی سے لڑ بیٹھیں گے، اس دھوبی کو پیسہ نہیں دیں گے کہ بھائی میں نے تو کپڑا صاف کرنے کے واسطے آپ کے پاس دیا تھا، آپ نے تو کپڑے کو صاف ہی نہیں کیا بلکہ کپڑے کو ویسا ہی چھوڑ دیا۔ جب ایک انسان صاف کپڑے کو پسند کرتا ہے، انسان صاف برتن کو پسند کرتا ہے، انسان صفائی کو پسند کرتا ہے، اور صفائی کو پسند کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو انسان بھی اتنا نظیف ہے، انسان بھی اتنا نظیف ہے کہ انسان بھی اتنا نظیف ہے کہ وہ گندگی کو پسند نہیں کرتا، وہ گندے کپڑے کو پسند نہیں کرتا، وہ گندے گلاس کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان گندے کپڑے کو پسند نہیں کرتا، گندے گلاس کو پسند نہیں کرتا، گندی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، وہ اللہ جس نے دل کو اپنے لیے بنایا ہے، جس نے دل کو اپنے واسطے بنایا ہے، اس دل کے اندر اگر دنیا کی خواہشات آ جائے، اس دل کے اندر گناہوں کی محبت آ جائے، اس دل کے اندر یہود و نصارہ کے طریقے کی محبت آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دل کو کیسے پسند فرمائے گا؟ پتہ یہ چلا قلب کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، قلب کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ قلب جیسا مردہ ہو جاتا ہے، اس کی مثال اللہ والوں نے اس طریقے سے دی ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان ہے، انسان کے اندر روح ہے، انسان کے اندر روح ہے، روح کسے کہتے ہیں؟ روح آتمے کو کہا جاتا ہے، روح اللہ کے آرڈر کو کہا جاتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر اللہ کا آرڈر کام کرتا رہتا ہے، انسان سے محبت کرتا ہے، انسان سے محبت کرتا ہے، انسان کو اپنے گھر میں بیٹھاتا ہے، چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ بیٹا ہو۔ جب تک باپ کے جسم کے اندر روح کام کر رہی ہے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے۔ جب تک بیٹے کے دل کے اندر روح کام کر رہی ہے، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی روح اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، اللہ کا حکم نکل جاتا ہے، اللہ کا آرڈر نکل جاتا ہے، پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس باپ کو اپنی قریب نہیں کرتا، اس بیٹے کو اپنی قریب نہیں کرتا، بلکہ کل شیء یرجع الی اصلی، ہر انسان کی ایک اصل ہوتی ہے۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنایا ہے۔ انسان کی اصل مٹی ہے، انسان کی اصل عاجزی ہے۔ پھر انسان اس مرے ہوئے جس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، اس کو اصلی مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اس کا اصلی مقام کیا؟ اس کا اصلی مقام قبرستان ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، جب انسان کے اندر روح نہیں ہے، چلو مثال کے طور پر انسان کے اندر روح ہے، انسان کے اندر روح ہے، لیکن انسان کی آنکھ خراب ہے، انسان کے ہاتھ خراب ہے، انسان کے پاؤں خراب ہیں، انسان نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، چاہے اس کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہو جائیں، بہت بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو جائے، بہت بڑا کوئی بھی ہو جائے، تو انسان اس کو کیا سمجھتا ہے؟ انسان زندہ نما مردہ انسان سمجھتا ہے۔ وہ کسی قابل نہیں رہتا، وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا، کیونکہ نہ اس کا ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ اس کی آنکھیں کام کر رہی ہے، نہ اس کا پاؤں کام کر رہا ہے، بلکہ وہ ایک مرے ہوئے انسان کے مانند بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ وہ گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، گھر والے بھی تمنا کرنے لگتے ہیں
یہ آرزو کرنے لگتے ہیں کہ بھائی اس بڈھے کی موت کب آ جائے، اس انسان کی موت کب آ جائے۔ انسان اس کے واسطے دعائیں کراتا ہے۔ تو جیسے یہ اد کچرا انسان جس کے اندر روح تو ہے لیکن جسم کے تمام اعضاء بیکار ہو چکے ہیں، ایسے ہی انسان کا ایمان ہوتا ہے۔ انسان کا ایمان ہوتا ہے، اگر انسان اپنے دل کے اوپر محنت نہیں کرتا، انسان اپنے دل کے اوپر محنت نہیں کرتا تو اس کا ایمان بھی ناقص العمل ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے۔ اس کا ایمان بھی کسی انسان کے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ ایمان تو ہے، جسم کے اندر روح تو ہے، لیکن ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے، آنکھ بھی کام نہیں کر رہی، پاؤں بھی کام نہیں کر رہے۔ ایسے ہی جس انسان کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، جس انسان کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، وہ بھی انسان معاشرے کے اندر ایسا ہی ہے، اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک ادکچرا انسان ہو، جیسے بیمار اور لاغر انسان۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے دل کو بنانے کے واسطے پیدا فرمایا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ، ہر چیز کے دھونے کا ایک آلہ ہوتا ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، ایک لیکوڈ ہوتا ہے۔ انسان اپنے دل کو دھونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت سے انسان اپنے دل کو دھو سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا انسان کو چاہیے انسان ہمیشہ اپنے دل کی طرف متوجہ رہے، دل کی طرف متوجہ رہے، دل کو پاک کرنے کی فکر کرے، دل کے اندر سے ہر طرح کی بدگمانیوں کو، ہر طرح کی حسد کو، ہر طرح کے کینے کپٹ کو انسان دور کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے انسان کا دل پاک کیسے ہوگا؟ ایک تو ذکر کے ذریعے پاک ہوگا، ایک تو ذکر کے ذریعے پاک ہوگا، اور ایک اللہ سے توبہ کر کے انسان کا دل پاک ہوگا۔ انسان گناہ کرتا ہے، الانسان خطأ من نسیان، انسان گناہ کا پتلا ہے، انسان بھول کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوگی، انسان سے خطا ہوگی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو، تم سب کے سب خطا کار ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خطا کار، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنی غلطی پر اللہ سے توبہ اور تائب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے۔ پتہ ہی چلا اللہ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اللہ کفاروں سے مخاطب نہیں ہے، اللہ مشرکین سے مخاطب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرو، اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرو۔ اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اللہ سے سچی اور پکی توبہ کی تھی، ہم نے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اللہ سے معافی مانگی تھی، اللہ سے کہا تھا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مغفرت کا پروانہ عطا فرما، آج سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ ہم نے رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ سے کہا تھا۔ اب بتائیے ہم نے رمضان میں اللہ سے توبہ کی تھی، اللہ سے سوری کی تھی، اللہ سے معافی مانگا تھا، ہم اپنی وعدے پر قائم ہیں یا ہم وعدے پر ہم نے وعدہ خلافی کر دی؟ اگر ہر انسان غور کرے گا، ہر انسان غور کرے گا تو انسان کو پتہ چلے گا انسان وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم نے اپنی مسجدوں کو خوب آباد کیا تھا، ہم نے مسجدوں کے اندر خوب نمازیں پڑھی تھی، رمضان کے 5 وقت میں ہم مسجدوں کے اندر جایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مقدس مہینہ چلا گیا مسجدیں بھی ویران نظر آ رہی ہیں، مسجدیں بھی خالی نظر آ رہی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہم نے اللہ سے توبہ تو کی تھی لیکن ہم نے اللہ سے سچی اور پکی توبہ نہیں کی تھی، ہم نے اللہ سے سچی سوری نہیں کی تھی، ہمارے دل کے اندر ندامت نہیں تھا۔
ہم نے ماحول کو دیکھا، رمضان کا ماحول ہے، ہر ایک اللہ سے دعا کر رہا ہے، ہر ایک اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، چلو ہم بھی اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ہر ایک روزہ رکھ رہا ہے، چلو ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ہر ایک مسجد میں جا رہا ہے، چلو ہم بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھا دیکھی ہم نے عمل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دیکھا دیکھی عمل پسند نہیں آتا، تو اللہ فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرو۔ سچی اور پکی توبہ کرنے کا مقصد یہ کہ ہم نے جس گناہ سے اللہ سے توبہ کی ہے، جس غلطی سے اللہ سے توبہ کی ہے، وہ غلطی دوبارہ ہم سے سرزد نہیں ہونا چاہیے، وہ غلطی ہم سے دوبارہ ہونی نہیں چاہیے۔ غلطی آج ہم جب توبہ کرتے ہیں، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، یا گھر کے اندر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، بچے نے کوئی گالی دے دی، بچے نے کسی کو برا بھلا بول دیا، تو ماں باپ بولتے ہیں بیٹا توبہ کر، سوری کر۔ اب ماں باپ بھی بچے کو بس سکھا دیتے ہیں، 3 مرتبہ گلے پہ ہاتھ مار لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے توبہ توبہ توبہ۔ اسے گلے پہ ہاتھ مارنے سے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ دل کے اندر یہ عزم مصمم ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے اپنے بڑوں کو گالی دی تھی، میں نے اپنے بڑوں کو بلا بھلا کیا تھا۔ ماں باپ اپنے بچے کو سمجھائے بیٹا صرف کلے پر ہاتھ مارنے سے توبہ نہیں ہوتی، دوبارہ یہ گناہ، دوبارہ یہ غلطی تمہارے سے کبھی سرزد نہیں ہونا چاہیے، تمہارے سے کبھی سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ دل کے اندر عزم مصمم ہونا چاہیے، دل کے اندر پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ تبارک و توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم، اللہ فرماتا ہے جب تم سچی اور پکی توبہ کر لو گے، اللہ سے معافی مانگ لو گے، اللہ سے معافی مانگ لو گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ کب ہوگا؟ جب انسان سچی اور پکی توبہ کرے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس کو جو سچی اور پکی توبہ کرتا ہے، سچی اللہ سے سوری کرتا ہے، عزم مصمم کے ساتھ سوری کرتا ہے، اے اللہ میں کبھی غلطی نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا اس کو ایسی جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ، انسان وہاں پر کوئی غم، کوئی ٹینشن، کوئی فکر وہاں پر اس کو لاحق ہی نہیں ہوگی۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس لیے دوستو انسان کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم جس طریقے سے ماحول چل رہا ہے ماحول کے اندر ہمیں ڈھلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نہیں بدلتے۔ تو ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس گناہ کی قباحت کیا ہے، اس گناہ کا نقصان کیا ہے، اس گناہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ جب انسان کے اوپر مثال کے طور پر میں حرام کاری کے اندر مبتلا ہوں، میں حرام کاری کے اندر مبتلا ہوں، میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں، میں حرام کاری کے اندر مبتلا ہوں۔ اب میں کسی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا، کسی مسجد کے اندر میں نے اس حرام کاری کے نقصانات سنے، اس کی وعیدیں سنی، اب میرے دل کے اندر یہ ارادہ پیدا ہو گیا کہ میں گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ تب انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے میں جس حرام کاری کے اندر مبتلا ہوں، میں جس رشوت لینے میں مبتلا ہوں، میں جس گناہ کے اندر مبتلا ہوں، اس گناہ کی سزا کیا ہے، اس گناہ کا وبال کیا ہے۔ جب انسان کے ذہن کے اندر اس کا علم ہوگا، اس کی وعیدیں ہوں گی، تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کرے گا۔ پھر ایسی توبہ پھر انسان اس گناہ کی طرف کبھی انسان کا قدم نہیں اٹھنا چاہیے۔ ایک تو اس گناہ کی پھٹکار ہونا چاہیے، اس گناہ کی وعیدیں معلوم ہونا چاہیے، پھر دل کے اندر ندامت ہونا چاہیے، دل کے اندر احساس ہونا چاہیے، دل کے اندر یہ احساس ہونا، یہ ندامت ہونا چاہیے، ارے میرے سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جیسا آپ نے دیکھا وہ چھوٹا بچہ جب ماں کا بہت پیارا ہوتا ہے، ماں کا بہت دلارا ہوتا ہے، اپنی ماں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے،
چھوٹے بچے سے اگر ماں ناراض ہو جائے، وہ بیٹا رونا شروع کر دیتا ہے، بار بار اپنی امی کو امی امی پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ امی جب تک اس کو نہیں کہہ دیتی میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، جب تک وہ ماں کو مناتا رہتا ہے، ماں کو مناتا رہتا ہے کہ اس کو معلوم ہے میری ماں ہی سب کچھ ہے، میری ماں ہی سب کچھ ہے، جب تک میری ماں مجھ سے راضی نہیں ہوگی اس وقت تک مجھے اپنی ماں کو راضی کرنا ہے، اس وقت تک مجھے اپنی ماں کو راضی کرنا ہے۔ اور چھوٹا بچہ رو کر اپنی ماں کو راضی کرا دیتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، انسان کو اس غلطی کے سامنے، اس گناہ کے سامنے اس کی وعیدیں بھی نظر آنی چاہیے، اور پھر اللہ سے ایسی توبہ کرے، اللہ سے سچی پکی ایسی توبہ کرے، اللہ سے ایسی معافی مانگے کہ دوبارہ پھر گناہ کی طرف اس کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں سچی اور پکی توبہ۔ ایک گناہ ہم نے جو کر لیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اور پھر اس گناہ کو ہم کر رہے ہیں، یہ گناہ، یہ توبہ سچی توبہ نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین گناہ کیا ہے؟ بدترین گناہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس گناہ سے اللہ سے توبہ کی، اور اس گناہ کی توبہ کی خوشی کے اندر، توبہ کے اندر اس نے 40 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ بنی اسرائیل کے اندر عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، وہ ایک مرتبہ عبادت کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو پھر وہاں سے ہٹتے نہیں تھے۔ 40 سال مسلسل عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے نبی اس کے پاس آئے، اور آنے کے بعد پوچھا اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، میرے سے فلاں گناہ ہو گیا تھا، میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، اور میں نے 40 سال اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ وقت کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے نبی کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، ہم نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا ہے، ہم نے اس کی 40 سال کی عبادت کو رد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک آدمی 40 سال اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے مجھے تمہاری عبادت بھی قبول نہیں ہے، مجھے تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ جب وقت کے نبی نے اللہ سے پوچھا وجہ کیا ہے، کہا کہ جو گناہ اس سے سرزد ہو گیا تھا، اس گناہ کی چاشنی ابھی اس کے دل کے اندر باقی ہے، اس گناہ کی محبت ابھی اس کے دل کے اندر باقی ہے۔ اس لیے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہوتا ہے، لیکن اس کے خواہشات جوان ہو جاتی ہے، اس کی نفسانی خواہشات جوان ہو جاتی ہے، اس کی مال کی محبت جوان ہو جاتی ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس بڑھاپے کے اندر اگر اس کو کوئی لڑکی نظر آتی ہے تو جوانی کے اندر اس نے جس لڑکی کو دیکھا تھا اس لڑکی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور دل کے اندر اس کے ارادہ ہوتا ہے کاش کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے موقع مل جاتا، کاش کہ اس وقت مجھے موقع مل جاتا، میں یہ کام کر گزرتا اور پھر اللہ سے توبہ کر لیتا۔ سالوں بیت جاتے ہیں لیکن انسان کے دل کے اندر گناہ کی چاشنی ختم نہیں ہوتی۔ انسان جس لڑکی کو ایک مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے، انسان جس عورت کی طرف ایک مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے، اگر اس کو نکالنے کی بھی کوشش کرتا ہے وہ جلدی سے نکلتی نہیں ہے۔ اب بتائیے، ہم رات دن نماز پڑھتے ہیں، ہم رات دن اللہ کا سب کچھ کام کر رہے ہیں، ہم نے پورے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر مسجدوں کو آباد کیا، سب کچھ کیا، اللہ سے توبہ کی، اللہ سے گریہ گزاری کر کے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کی یا نہیں کی، ہمیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کی ہے تو اللہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دیتے۔ اللہ نے اگر ہماری توبہ کو قبول نہیں کی ہے، ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا ہے، اللہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دے رہے۔ اسی لیے ہماری مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں۔ مسجدیں تو بڑی عالی شان ہیں، مسجد کے اندر اے سی لگی ہوئی ہے، مسجدوں کے اندر ماربل لگا ہوا ہے، مسجدوں کا سب کچھ لگا ہوا ہے، لیکن مسجدوں کے اندر نمازی نظر نہیں آ رہے۔ اب جب مسجدوں کے اندر نمازی نہیں ہوں گے تو آج تو اذان کے اوپر آواز اٹھے گی، کل مسجدوں کے اوپر بھی آواز اٹھنی شروع ہو جائے گی۔
جیسے مدرسوں کے پر آواز اٹھ رہی ہے ویسے مسجدوں کے پر بھی آواز اٹھنی شروع ہو جائے گی. کیا ضرورت اتنی بڑی مسجد بنانے کی؟ اس لیے ضرورت دوستو قانون انسان خود بنواتا ہے. قانون انسان خود بنواتا ہے. آج ہماری مسجدوں کے اندر جو اذان ہوتی ہے، اذان کیا ہے؟ اذان مکمل دعوت ہے. اذان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم رب هذه الدعوت التامہ. اذان کو مکمل دعوت کہا ہے. آج پورے ہر جگہ کا سروے کر لو، کس مسجد کے اندر اذان صحیح ہوتی ہے، کس مسجد کے اندر اقامت صحیح ہوتی ہے، کس مسجد کے اندر جو دعوت دی جا رہی ہے وہ دعوت تامہ صحیح ہو رہی ہے. نہ اذان کے الفاظ صحیح ہوتے ہیں، نہ اذان صحیح ہو رہی ہے، جو چاہا اذان دینا شروع کر دیتا ہے. دوستو جو اذان دعوت تامہ کہا گیا وہی اذان ہماری صحیح نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہر مسجدوں کا یہی حال نظر آ رہا ہے. دوستو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، انسان کو سچی اور پکی توبہ کرنا چاہیے اللہ سے. جب انسان اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. نہیں تو جیسے بنی اسرائیل کا آدمی 40 سال اللہ کی عبادت کیا، اللہ کی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں اس کی توبہ کو قبول نہیں کروں گا، مجھے اس کی عبادت قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس کے دل کے اندر گناہ کی چاشنیاں بھی باقی. اس لیے دوستو ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کی فکر نہیں کرنا ہے. ہر انسان اپنی فکر کرے. قبر کے اندر اللہ ہم سے پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ماں تیرا اسلام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں ہمارے اپنی ذات کے بارے میں سوال کریں. آج انسان کو اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی، انسان ہر ایک کی فکر کرتا ہے. انسان نے ایک وقت فجر کی نماز پڑھ لیا، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھا ہم اس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، کسی اللہ کے بندے نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھا ہم اس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں دوستو، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جو مسجد میں نہیں آ رہا ہے، جو گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس کے وہ قابل رحم آدمی ہے. اس کے اوپر اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے. تو انسان کو سچی اور پکی توبہ کرنا چاہیے. توبہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. توبہ کی تعریف کون کرتے ہیں؟ التائبون العابدون. التائبون اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ عبادت کرنے والے ہیں. عابدون العابدون الصائحون روزہ رکھنے والے ہیں. التائبون العابدون الحامدون اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں. الراکعون وہ زیادہ سے زیادہ رکوع کرنے والے ہیں. اب بتائیے ہم زیادہ سے زیادہ رکوع کرتے ہیں؟ الراکعون رکوع کرنے والے ہیں. الساجدون کثرت سے سجدہ کرنے والے ہیں. اب بتائیے اللہ فرماتا ہے توبہ کرنے والے کون ہیں؟ جو سچی توبہ کرتے ہیں، جو زیادہ کثرت سے رکوع کرنے والے، کثرت سے سجدہ کرنے والے. اب بتائیے ہم کثرت سے سجدہ کرتے ہیں یا کثرت سے سجدہ نہیں کرتے؟ تو دوستو خلاصہ کلام یہ ہے ہمیں اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرنا ہے. اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرنا ہے. ہمیں دوسروں کو ہر انسان اپنی فکر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک ہر انسان کو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ ہو. اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم سب اپنے آپ کی خود فکر کریں، اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں. نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھر والے جو گھر کا جو مانیٹر ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھیں گے. اس لیے دوستو ہمیں اپنی بھی فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنا ہے، اپنی اعلیٰ اولاد کی بھی فکر کرنا ہے. دوسری اس بات کو آپ حضرات کو بتانا ہے کہ اپنے مسجد کے اندر ہر سال جو مکتب شروع ہوتا تھا ابھی تک مسجد کے اندر بچے نہیں آئے ہیں. اس لیے سبھی حضرات سے درخواست ہے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مسجد پر بھیجنے کی کوشش کریں. بچے ہی ہماری آخرت کی پونجی ہے. بچے کا ایمان عقیدہ جب صحیح ہوگا تو یہی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے. سبھی حضرات سے درخواست ہے اپنے بچوں کو مسجد پر بھیجنے کی کوشش. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.